السلام علیکم سامعین حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم 4 زندہ نبیوں کے بارے میں جانیں گے اور وہ 4 زندہ نبی کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں۔ ان تمام باتوں کی جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، وجود میں لایا، اللہ نے دنیا میں بہت سے مخلوق پیدا کیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، دنیا میں اسلامی مخلوق وجود میں آیا اور انسانی مخلوق بڑھتی چلی گئی۔ جب انسان خدا واحد کی عبادت کے علاوہ برے کاموں میں مشغول ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے اپنے انبیاء اکرام کو بھیجا۔ تقریباً اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء اکرام تشریف لے آئے۔ اسی طرح دنیا میں بہت سی قومیں آئی اور ان کی ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لے آئے، اپنے کیے گئے مقرر وقت پر آئے اور اپنی قوموں کی ہدایت کی اور اصلاح کی اور اللہ تعالیٰ کی دعوت دی، دین کی دعوت دی۔ اور جیسا وہ دنیا میں آئے، اپنی قوموں کی اصلاح کے بعد وہ اس دنیا سے چلے بھی گئے۔ آخرکار ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت محمد کے بعد اب اس دنیا میں تا قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو نبی دنیا میں آئے وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، لیکن 4 ایسے نبی ہیں جو آج بھی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کبھی موت نہیں دیا۔ انہی میں سے سب سے اول نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی ہدایت اور اصلاح کے لیے بھیجا، جب انہوں نے اپنی نبوت کا، اپنے نبی ہونے کا اعلان ان کے قوم کے سامنے کیا تو ان کی یہودیوں نے آپ کے ساتھ برا بھلا برتاؤ کیا۔ انہیں جس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا وہ قوم یہود تھی۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے یہودیوں کو اللہ کی طرف بلایا اور اللہ کی دعوت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کے ایمان کو دیکھ کچھ لوگوں نے ان پر ایمان لایا اور اللہ کی ذات کو واحد مانا اور اللہ پر ایمان لائے۔ یہ دیکھ کر یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو تمام لوگ، ہمارے قبیلے اور ہماری یہودی قوم حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے گی اور ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ سوچ کر ان یہودیوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے توتیانوس نامی شخص، ایک یہودی تھا، اس کو آپ کو قتل کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ اس نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لاؤ۔ جب توتیانوس کو گئے ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی، ان یہودیوں نے اس کی راہ دیکھ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے واپس نہیں آیا۔ بہت دیر ہونے کے بعد یہودیوں نے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے ہی کوئی شخص ہے، پر یہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے۔ وہ توتیانوس بھی وہاں پر مردہ پڑا ہوا ملا۔ یہ دیکھ کر تمام یہودیوں نے تعجب ہوئے اور جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے اس وقت آپ کی عمر مبارک 35 سال کی تھی۔ ان یہودیوں کا 2 گروپ میں تقسیم ہو گئے، وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے اور اسی طرح سے بہت ساری یہودیوں کا قتل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور آپ علیہ السلام کی سنت پر زندگی گزاریں
اور کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب کو توڑ کر دجال کا خاتمہ کریں گے اور 7 سال دنیا میں زندہ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں، وہ دنیا میں کبھی واپس نہ آئیں گے، تو یہ ان کا گمان ہے اور وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پر آتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام کی زندہ رہنے کی روایات بہت ساری جگہوں پر ملتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام دنیا میں اس وقت تشریف لائیں گے جب دجال دنیا میں کفر اور فساد پھیلائے گا اور اللہ تعالیٰ کے دین سے لوگوں کو دور کرے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو لوگوں کو دین کی دعوت دینے اور اللہ کی طرف ہدایت دینے کے لیے اللہ کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں آئیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد بادشاہ تھے، وہ اپنی بادشاہی اور تخت اپنے بیٹے کو سونپنا چاہتے تھے، اس کا جانشین بنانا چاہتے تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیاوی دولت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک دن آپ نے جنگل کی طرف نکل گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوئے اور کئی برس وہاں پر آپ نے جنگل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ جب آپ نے جنگل سے نکل کر وہاں سے گزرنے لگے تو وہاں پر ایک چشمہ نظر آیا جسے آب حیا کہتے ہیں۔ جب آپ نے اس چشمے کا پانی پیا، اسی وقت سے آپ کو تا حیات زندہ رہنے میں کامیابی ملی، اور کافی روایات میں آپ کا زندہ رہنے کا ذکر آتا ہے۔ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس وقت ایک شخص آیا اور آپ کے قریب آیا اور کچھ پڑھ کر وہاں سے چلے گیا۔ جب لوگوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ یہ شخص کون ہے تو ان میں سے کسی کو جواب نہیں ملا کہ وہ کون تھے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت ذوالقرنین سفر پر گئے۔ ان کا گزارا ایک چشمے کے پاس سے ہوا۔ جب آپ خضر علیہ السلام اس چشمے کا پانی پیا تو وہیں سے آپ کو تا حیات زندہ رہنے میں کامیابی ملی۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام۔ قرآن مجید میں 2 جگہوں پر ان کا ذکر موجود ہے۔ روایات ہے کہ حضرت الیاس کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ جب ہم نے ایک آواز سنی، اے اللہ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس اس آواز کا پتہ لگاؤ، یہ کون ہے؟ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو دیکھا ایک سفید پوش بزرگ اس پہاڑی کے اندر عبادت میں مشغول ہے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے، اے بندے تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ حضرت انس نے کہا، ہاں میں جواب دیا۔ وہ شخص نے کہا، میرا سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو اور کہو حضرت الیاس آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ جب حضرت الیاس کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، آپ مجھے ساتھ لے گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے، پھر غائب سے آسمان سے کھانا اتر آیا اور آپ بھی مجھے اپنے ساتھ بلائے اور کھانا کھایا۔ جیسے ہی کھانا ختم ہو گیا، ایک پرندہ آسمان سے نیچے آیا اور آپ الیاس علیہ السلام کو اس پر سوار ہو کر چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں بیت المقدس تشریف لاتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔
اور ہر سال حج کے مہینے میں حج ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبیوں نے جو بر و بحر میں ہیں، جو لوگ مصیبت میں ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر آتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس کی خبر، زندہ ہونے کی خبر روایات میں ملتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت ادریس نیک اور پرہیزگار نبی تھے، اور حضرت ادریس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کا سفر کیا، تب حضرت ادریس آپ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر ملے تھے، اور حضرت ادریس کا چھٹے آسمان پر ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ ادریس علیہ السلام زمین کی شاعر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ اس وقت زمین پر رہنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ نیکیاں حضرت ادریس کی ہوتی تھی، اور حضرت ادریس وہ پہلے انسان اور پیغمبر تھے جو کپڑا سل کر پہنا تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو انہوں نے آپ کی روح قبض کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیے گئے۔ جب آپ نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے دوزخ کا سیر کرنا ہے، تو فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو دوزخ کا سیر کروایا، اور پھر آپ نے کہا کہ مجھے جنت کا سیر کرنا ہے،